الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ یوسف کی آیت 47 زیر بحث ہے۔ سیدنا یوسف کی جو سرگزشت اس سورہ میں سنائی جا رہی ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بادشاہ کے ساقی نے آ کر سیدنا یوسف کی خدمت میں وہ خواب پیش کر دیا جو بادشاہ نے دیکھا تھا، اور پھر ان سے درخواست کی کہ یوسف اے سراپا راستی ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ اے سراپا راستی کا جو خطاب ہے، ایھا الصدیق، ہمارے ہاں بھی یہ بات طے ہے کہ سب سے بڑا منصب جو پیغمبروں کے بعد کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے وہ یہی صدیقیت ہے، اور یہ قرآن کی نص پر مبنی ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں سے متعلق جب یہ بیان کیا کہ ان میں سے کون کون اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے پانے والا ہے، اللہ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہونے والا ہے، تو اس میں 4 اصطلاحات استعمال کی، اور یہ سورہ نساء میں ہے۔ اس لحاظ سے سورہ نساء کی یہ آیت بہت اہم ہے کہ یہ اس دعا سے بالکل متعلق ہے جو دعا ہم شب و روز اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، اور اس کے بعد اس سیدھی راہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی جو راہ سے بھٹک گئے۔ تو اس میں ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، قرآن مجید نے اسی تعبیر کو لے کر بتایا ہے کہ انسانی تاریخ میں میرا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اپنے انعام سے تاریخ میں نوازا ہے۔ جیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو قرآن آگے وضاحت کرتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ اسی طرح سے ضالین کون ہے، یعنی اللہ کی ہدایت پائی، اللہ کے پیغمبر سے وابستہ ہوئے، لیکن شرک اور توحید جیسے معاملے میں بھی راہ سے بھٹک گئے، تو ان کو بھی آگے واضح کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پوری سورہ بقرہ اصلاً اسی کی سرگزشت ہے کہ اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوا اور کیوں ہوا، اور آل عمران میں اس گروہ کو نمایاں کیا ہے جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، اور یہ دونوں گروہ اس سے پہلے اسلام کے ماننے والوں میں رہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اسی ذیل میں پھر سورہ نساء میں یہ فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کرے گا، قیامت میں اس جماعت کا حصہ بنا دے گا جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو آگے بتایا وہ کون لوگ ہیں، تو یہ کہا کہ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں۔
پورا قرآن اس سے بالکل خالی ہے کہ ولی بھی کوئی منصب ہے، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے انعام یافتہ گروہ میں شامل کیا ہے۔ یہ خالصتاً صوفیہ کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے بالکل اجنبی۔ اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں یا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے ہاں جو اس کی تعبیریں ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ دیکھیے کتنی معنی خیز ہے۔ یعنی وہاں لفظ بولتے ہی کچھ کرامتیں، کچھ پہنچا ہوا ہونا، کچھ مشاہدہ حقائق وہ زیر بحث آتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، سب سے بڑا منصب کیا ہے، آدمی سراپا راستی ہو جائے، سراپا سچائی ہو جائے، یعنی وہ صدق کا نمونہ بن جائے، اس کی زبان پر صدق، اس کے عمل میں صدق، اس کے ارادے میں صدق، اس کی نیت میں صدق۔ یعنی سچائی اگر انسان کی شخصیت کی پہچان بن جائے باطن سے ظاہر تک، تو وہ کون ہے، صدیق ہے۔ اور یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ نہ یہاں کسی کرامت کا ذکر، نہ کسی مشاہدے کا ذکر، نہ کہیں پہنچے ہونے کا ذکر، نہ خوابیں دیکھنے کا ذکر، نہ اس میں سے کوئی چیز، سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو پہلا بڑا منصب، سب سے بڑا منصب یہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اگرچہ بہت سے صدیقین تھے، لیکن عربیت کے اسلوب پر الصدیق سیدنا صدیق اکبر کو کہا گیا۔ یعنی گویا رسول اللہ کی دعوت یا پیغمبروں کی دعوت جب اپنے منتہائے کمال پر پہنچ کر کسی شخصیت میں مجسم ہو گئی تو وہ صدیق اکبر ہے، سراپا راستی۔ تو یہاں پر یوسف کو اسی لفظ سے تعبیر کیا ہے، یوسف ایھا الصدیق، یعنی وہ لوگ آئے تو انہوں نے آ کے یہ کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک کم سے کم وہ اصطلاحات رائج نہیں ہوئی تھیں۔ خواب کی تعبیر بتائی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے ولی، نہیں کہا یہ یوسف ایھا الصدیق۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ تعبیریں قیامت گزار دیتی ہیں، یہ راستے سے دور لے جاتی ہیں۔ تو وہی تعبیریں اختیار کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اختیار کر لی ہیں۔ تو اس ذیل میں دوسرا بڑا منصب شہادت کا ہے، یعنی اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے زندگی بسر کی، یہاں تک کہ اگر جان دینے کی نوبت بھی آ گئی تو دے دی۔ اور پھر اس کے بعد صالحین۔ تو ہم انسانوں میں 3 ہی درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، باقی انبیاء تو پھر انبیاء ہیں، تو یہ کل 4 ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ خطاب بتا رہا ہے، یعنی انہوں نے آ کے سیدنا یوسف کو کہا ایھا الصدیق، اے سراپا راستی۔ یہ خطاب بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ محض خوابوں کی تعبیر بتانے والا ایک شخص نہیں سمجھتا تھا، وہ شخص جو آیا ان سے ملنے کے لیے، بلکہ جیل میں اپنے تجربات کی بنا پر جان چکا تھا کہ آپ فی الواقع ایک پیکر صداقت اور صدق مجسم شخصیت ہیں جو خوابوں کی تعبیر بھی بتا دیتے ہیں۔ یعنی یہ تعارف تھا سیدنا یوسف کا، اور یہی اصل میں ایک بندہ مومن کا، جب تک اللہ کا الہام اس کے پاس نہ آ جائے، وحی نہ آ جائے اور ہم اسے نبی کہیں، یہ آخری تعارف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے آخری درجے میں کسی لقب کا مستحق ہوتا ہے تو وہ صدیق کا لقب ہے۔ تو قرآن مجید میں جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں وہ عام لوگوں کے لیے صالحین ہے، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیکی کرتے ہیں، ان کے ہاں نیکی کا غلبہ ہے، اس کے لیے صالحین کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اور ان میں سے اگر کوئی خدا کا بندہ، اس کو اللہ علم دیتا ہے، دین کی شہادت دیتا ہے، لوگوں پر دین کی گواہی دیتا ہے، ان کو دین بتاتا ہے، دین کا معلم ہے، اور پھر اس کے بعد جان بھی دینے کی نوبت آئی تو حق کے لیے دے دیتا ہے، تو شہید کا لفظ اختیار کر لیا، اور پھر یہی صدیق ہے۔ یعنی سیرت میں بھی صدق، کردار میں بھی صدق، گفتار میں بھی صدق۔ اگر صدق اور سچائی انسان کی شخصیت کی پہچان بن جائے اندر اور باہر سے تو وہ صدیق ہے۔ تو اس میں دیکھ لیجئے کہ وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہیں، کیریکٹر، سیرت، یہ زیر بحث ہے۔ یعنی انسان کے اخلاقی وجود میں اور خدا کے ساتھ تعلق میں کتنی صداقت آ گئی ہے، تو وہ صداقت ہے کہ جو جب اس کے پورے وجود کا تعارف بن جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ صدیق ہے۔
تو انہوں نے آ کے ان کو اس سے خطاب کیا اور اس کے بعد وہ خواب رکھ دیا سامنے. اس کی تعبیر اگر آپ بتا سکیں تو بتائیں. تو اب سیدنا یوسف نے اس کی تعبیر بتائی. قال تزرعون 7 سنین دابا، یعنی خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور میں دیکھتا ہوں، بادشاہ نے بیان کیا، میں دیکھتا ہوں کہ 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، اور وہ بھی ان کو نگلتی چلی جا رہی ہیں. یہ خواب تھا. تو یوسف نے کہا 7 برس تک، یعنی 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گائیں، 7 بالیاں سوکھی 7 ہری، 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو گے، لہٰذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ 7 موٹی گایوں سے مراد وہ 7 سال ہوں گے جس میں تمہارے پاس غلہ تو بہت ہوگا لیکن وہ قحط کے سال کھا جائیں گے، یعنی وہ اس کو ختم کر دیں گے. تو یہ تعبیر انہوں نے اختیار کی اور یہ کہا کہ میں تمہیں صرف تعبیر نہیں بتا رہا، یہ بھی بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے. تو 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو، یعنی 7 برس یہ گائیں موٹی ہوتی رہیں گی، اس میں بہت غلہ ہوگا، بارش ہوگی، اس میں فصل بھی بہت اچھی آئے گی. تو یہ سب تم کھیتی کرتے رہو گے، یہ 7 برس تک ہوتا رہے گا. پھر اس کے بعد قحط کے سال آ جائیں گے، یعنی 7 قحط کے سال آ جائیں گے. تو اب ان 7 برسوں میں جو کھیتی تم کرو گے اور اس میں سے فصل کاٹو گے تو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے، یعنی ہوتا یہی ہے نا کہ آپ کے پاس زائد ہوتا ہے تو یا تو آپ ویسے ہی اجاڑ دیتے ہیں اور یا پھر باہر بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ قحط آنے والا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا نکال کر جو تمہارے کھانے کی ضرورت ہوگی باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، یعنی اس سے گندم یا غلہ نکالا ہی نہیں جائے گا بلکہ اس کو بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیکٹ میں ہے تو وہ رہے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ 7 سال اس طرح گزر جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد. اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، یعنی 7 برس خوشحالی کے ہوں گے، فصلیں ہوں گی، بارشیں برسیں گی، تم فصلیں بو گے، بہت غلہ ہوگا، کاٹو گے، تمہاری ضرورت سے کہیں زیادہ ہوگا، اس کو محفوظ رکھنا. اور محفوظ رکھنے کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو بالیوں سے الگ نہ کرنا، اسی میں رہنے دینا. تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو. اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے. اور فرمایا کہ یا کلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا. یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہوگا بہت کم بچ سکے گا، وہ سارا صرف ہو جائے گا، اس لیے کہ جب غلہ ہوگا ہی نہیں، کوئی جنس آئے گی نہیں، فصلیں پیدا ہی نہیں ہوں گی، بارش برسے گی نہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی آب پاشی کا بڑا نظام تو تھا نہیں، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا تو غلہ بھی ہو جائے گا، فصل بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ وہ کھا جائیں گے، یعنی اس دوران میں جو کچھ تم نے محفوظ کیا ہوگا، گوداموں میں رکھا ہوگا، سب ختم ہو جائے گا جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی. یعنی 7 سال گزریں گے اور پھر 8واں سال ایسا سال ہوگا کہ گویا آسمان بھی اپنے سارے خزانے لے کر آ جائے گا. پھر اسی طریقے سے بارشیں برسیں گی، ویسی خوشحالی ہوگی اور لوگوں کی فریاد سنی جائے گی. اس میں فریاد رسی کی جائے گی. ظاہر 7 سال تک قحط پڑے گا تو لوگ پکار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ پکار 7 سال کے بعد سنی جائے گی اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا.
یوسف علیہ السلام نے ان کو جب یہ تعبیر بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تدبیر بھی بتا دی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس سے محفوظ رہنے کا راستہ کیا ہے جس چیز کی خبر دی گئی ہے۔ اس پر حاشیہ لکھا ہے میں نے، یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، اس کے ساتھ اس تدبیر کی طرف بھی رہنمائی فرما دی ہے جو قحط کے ان 7 برسوں کی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی کیا کیا انہوں نے؟ یہ بتایا کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہونے والا ہے، لہٰذا اب منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے دی گئی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے۔ عام حالات میں تو یہ خبر نہیں ہوتی، یعنی اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں، بہت اچھا موسم ہے، فصلیں پک رہی ہیں اور غلہ وافر مقدار میں ہو رہا ہے، تو یہ گمان نہیں ہوتا کہ کسی موقع پر قحط اس طرح کا پڑ جائے گا۔ تاہم موجودہ زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ علم میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ کچھ اندازے لگا لیے جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے یا موسم میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ وہ بھی اتنی دور تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن کسی حد تک ہم اندازہ کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی، وہ تدبیر کیا ہے؟ اپنی روح میں اگر دیکھیں تو وہ منصوبہ بندی کی تعبیر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو دیا ہے، آگے آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے اس کا لحاظ کر کے آپ اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر آپ چیونٹیوں کا بھی مطالعہ کریں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں، حشرات اور عرض کو بھی دیکھیں تو وہ سب قدرت کے اس قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ منصوبہ بندی کرے گا۔ یہاں اللہ کا ایک پیغمبر یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح سے وہ غلہ محفوظ رکھنا ہے، اس طرح سے جو کچھ کھانا ہے وہ اسی مقدار میں کھانا ہے جو ناگزیر ضرورت ہے، تاکہ اگلے 7 سال کے لیے حفاظت کا اہتمام کیا جا سکے۔ اس کو آپ صوفیانہ تعبیرات کے مقابل میں رکھیے تو وہاں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آدمی اگر 10 روپے اپنے کل کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہی نہیں کر رہا۔ یہ بتایا جائے گا، یہ بالکل توکل کا غلط مطلب ہے۔ ہمارے دین میں انسانوں کو ان کی فطرت کے لحاظ سے تربیت کیا جاتا ہے۔ ہماری فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے اور انہی کو سامنے رکھ کر انسان کو سب کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ بڑی تنبیہ کے انداز میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ اگر تم کچھ کماؤ گے، کھاؤ گے اور اس میں سے بچت کر کے نہیں رکھو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جس وقت ضرورت پڑے گی تو اس وقت ملامت زدہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہوگے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، وہ حالات کا اندازہ کرتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جو کچھ انسان کمائے کھائے اس کو خرچ کرے اور اچھے طریقے سے خرچ کرے، فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں انفاق کرے، زیادہ سے زیادہ انفاق کرے، لیکن اپنی ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے لیے بچا کر بھی رکھے۔ یہ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ صوفیانہ مذاہب بالکل دوسری جگہ پہ انسان کو خطاب کرتے ہیں۔ وہاں تو ہمارے ایک بہت ہی جلیل القدر عالم جو تصوف سے بھی بہت متاثر ہیں، بلکہ صوفیانہ تعبیر کو مسلمانوں میں رائج کرنے والے ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ آپ کو اپنے گھر میں کچھ رکھنا ہی نہیں چاہیے، دن کے دن جو کچھ آپ نے کمایا کھایا کھا کے فارغ ہو جائیں۔ اور پھر ان کو خیال ہوا کہ چلیے کوئی 10 درہم رکھ لینے چاہیے تاکہ چور آئے تو مایوس نہ ہو جائے۔ تو یہ اور اخلاقیات ہے، لیکن اللہ کے دین میں ایک بالکل دوسری بات بتائی گئی ہے۔ اصول میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں یہی کہا اور یہاں خدا کے ایک پیغمبر نے بھی یہی راستہ دکھایا کہ اب تم بیٹھے نہیں رہو گے بلکہ حفاظت کا بندوبست کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، اس کے ساتھ اس تدبیر کی طرف بھی رہنمائی فرما دی ہے جو قحط کے ان 7 برسوں کی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر صوفیانہ مذاہب سے کس قدر مختلف ہے۔
یہ جو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ صوفیانہ مذاہب اصل میں ایک متوازی نظام فکر ہے، ایک متوازی دین ہے، وہ اپنے الگ مقدمات رکھتے ہیں، تو آپ قدم قدم پر اس کو سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ دنیا کے بارے میں، کمانے کے بارے میں، جمع کرنے کے بارے میں ایک متوازن معتدل نقطہ نظر جو اللہ نے بتایا ہے، اور ایک ایک پہلو سے اس کو واضح کیا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ کی نعمت ملتی ہے اس میں سے اپنی حال مستقبل کی ضرورتوں کے لیے جو بچا سکتے ہو بچا کر رکھو۔ وہ ضرورتیں کاروباری بھی ہو سکتی ہیں، ذاتی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے زائد اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھو، اور اگر تمہارا کوئی بھائی آ کر تم سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر اس درجے میں مدد نہیں کر سکتے کہ دے دو تو قرض دو، اور قرض دو تو اس پر کسی نفع کی امید نہ رکھو۔ تو یہ پوری اخلاقیات ہے جو اس باب میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے منصوبہ بندی کی طرف رہنمائی کی، اور یہ کہا کہ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، یغاث الناس وفیہ یاسرون، اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے، یعنی اس بڑے پیمانے پر باغات ہوں گے، انگور اگیں گے، اس طریقے سے پھر ان کو مشروبات میں تبدیل کیا جائے گا۔ اصل میں لفظ یغاث آیا ہے، یہ غوث سے ہے، یہ آیا ہے نا کہ یغاث الناس، تو اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یغاث آیا ہے، یہ غوث سے ہے، تاہم اس کے لازم کی حیثیت سے اس کا ترجمہ بارش بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی الفاظ میں تو ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اس میں بارش کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ فریاد رسی ہوگی، قحط کے بعد ہوگی، تو لازم کیا ہے؟ یعنی بارش برسے گی، بارہ ہوگا۔ تاہم اس کے لازم کی حیثیت سے اس کا ترجمہ بارش بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے لغوی مفہوم میں لیا ہے، یعنی وہی ترجمہ کیا ہے، فریاد رسی کی جائے گی تاکہ قحط سے جو ہماگیر اثرات لوگوں پر ہوں گے ان کی پوری تصویر سامنے آ جائے۔ یعنی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا حق ادا کیجئے، تو گویا صرف اتنا نہیں کہا کہ پھر 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی، بلکہ فریاد رسی کی جائے گی میں پوری تصویر آ گئی ہے کہ لوگ کس حال کو پہنچ جائیں گے اور اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، اور پھر ان کی فریاد سنی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا غیر معمولی ہوگا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے اور اپنے پروردگار کے آگے رونے اور گڑگڑانے پر مجبور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ان کی فریاد سن لی جائے گی۔ تو ایک لفظ استعمال کر کے قرآن مجید نے یہ پوری بات بیان کر دی ہے۔ دوسرا جملہ ہے وفیہ یاسرون، اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ اس پر حاشیہ ہے اصل میں لفظ یاسرون آیا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسری تعبیر بھی اختیار کی جا سکتی تھی، یعنی بتانا تو یہ مقصود تھا نا کہ جو چیزیں انسان فصلوں سے حاصل کرتا ہے، باغات سے حاصل کرتا ہے، اس کی افراط ہوگی، یہ بتانا مقصود تھا، خوشحالی آ جائے گی، لیکن اس کے لیے خاص طور پر انگوروں کا ذکر، انگوروں کے نچوڑنے کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اصل میں لفظ یاسرون آیا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسری تعبیر بھی اختیار کی جا سکتی تھی، لیکن پوچھنے والا چونکہ بادشاہ کا ساقی تھا جو پوچھنے کے لیے آیا ہے خواب کی تعبیر، اس لیے اس لفظ کا انتخاب کیا گیا جس سے ایک خاص لطف کلام میں پیدا ہو گیا ہے۔ گویا مخاطب کی رعایت سے انہوں نے کہا اور وہ جو تم شراب پلاتے ہو اس کے انگور بھی نچوڑے جائیں گے، تو اس طرح سے گویا ایک بڑی ہی پرلطف تعبیر اختیار کر لی سیدنا یوسف نے۔ اب یہ تعبیر بتا دی گئی، یہ نوجوان جو بادشاہ کا ساقی ہے واپس چلا گیا باپ کی، اور جا کر وہ تعبیر سنائی گئی۔ وَقَالَ الْمَلَكُ ائْتُونِي بِهِ، یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی۔ ظاہر ہے کتنا جملہ مقدر ہے، قرآن نے اپنے طریقے پر اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا، تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اچھا، اتنا غیر معمولی کوئی شخص، ایسی سیرت اور کردار کا حامل، اور پھر یہ علم اس کے پاس، اور کیا تدبیر بتائی ہے، تو لاؤ اس کو میرے پاس۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں ڈال دیا گیا ہے، بغیر پوچھے ڈال دیا گیا ہے، کوئی مدت بھی متعین نہیں ہے، جب کسی کا دل چاہے گا نکال لے گا۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، اب تو ہمارے ہاں طے ہوتا ہے نا کہ 10 سال کی قید، 7 سال کی قید، کچھ قواعد ضوابط
یہ بہت بات کی چیز ہے، یہ تو کوئی 300-400 سال سے اس طرح سے سزائیں متعین قید کی صورت میں دی جانی شروع کی گئی ہیں۔ پہلے یہی ہوتا تھا، قید میں ڈال دیا، بادشاہ سلامت میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی خیال آ جائے گا تو باہر آ جائیں گے، نہیں آئے گا تو پڑے رہیں گے، وہیں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو ان کو اتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال، اندازہ ہوتا ہے کوئی 18 سال، اس سے بھی زیادہ وہ قید میں رہے۔ اس میں جب آدمی خود کو بے گناہ سمجھتا ہے، بے گناہ ہے، اس کی شہادت آ چکی ہے، تو ایسی بات کہی جائے کہ بادشاہ نے بلا لیا ہے، چاہتے بھی تھے کہ رہائی ہو، خود کہا تھا ساقی سے کہ میرا ذکر کرنا، لیکن اب دیکھیے یوسف نے کیا کیا۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا اتونی بہی، اسے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک، مگر جب قاصد یوسف کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو یوسف نے کہا نہیں، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوہ، اس میں بھی دیکھیے الرسول کا لفظ قاصد کے لیے استعمال ہو گیا۔ تو جو عربی زبان ہے اس میں جو اصطلاحات اب ہم سمجھتے ہیں، وہ جب زبان بولی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح نہیں ہوتی، یہ تو بہت بعد کے زمانوں میں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اب بھی جو اہل عرب ہیں وہ بعض اوقات سفراء کو رسول ہی کہتے ہیں، تو اس رسول کا لفظ ایک اصطلاحی تعبیر بھی ہے اور زبان کا عام لفظ بھی ہے۔ یہی بدعت کا معاملہ ہے، یہی اور بہت دوسرے الفاظ کا بھی ہوتا ہے، تو اس کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں رسول آ گیا بس اس کے یہی معنی ہوں گے۔ اسی لیے میں نے سورہ بقرہ میں اور بعض دوسری آیات میں جہاں بنی اسرائیل کے ہاں ذکر آیا ہے تو اس کا ترجمہ فرستادگان الہی کے الفاظ سے کیا ہے۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ وہاں اصطلاحی مفہوم میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ تو یوسف کے پاس آ کے جب قاصد نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا قال ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ فاسألوا ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ جنہوں نے یہ فریب کیا تھا اور اس طرح مجھے زندہ تک پہنچا دیا تھا۔ پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ میرا گناہ کیا تھا۔ وہ راضی نہیں ہوئے۔ اس معاملے میں ان کے اس طرز عمل کی داد رسول اللہ نے دی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یوسف نے جو کچھ کیا وہ اگر میں ہوتا تو نہ کر پاتا، یعنی میں چل پڑتا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے پہنچ جانا چاہیے، بلا لیے بادشاہ نے، لیکن کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللاتی قطعن ایدیہن کے الفاظ نے وہی بات واضح کی ہے، یعنی جنہوں نے فریب دینے کے لیے، مجھے رام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور اس طرح سے یہ بہانہ کیا تھا، ذرا ان سے پوچھو کیا کہا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے، یعنی مجھ پر اور میرے پروردگار پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن بادشاہ سے کہو کہ وہ بھی ذرا تحقیق کر کے دیکھ لیں، مجھے بلا رہا ہے تو میں ابھی زندہ میں ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کو بھی خیال ہوا کہ کیا سیرت ہے، کیا کردار ہے، آدمی کس مقام پر کھڑا ہے، تو اس نے بلا لیا ان کو۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو انہوں نے اصرار کیا، اور میں نے عرض کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی داد دی، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو رہائی کا مجدہ پا کر فوراً ساتھ ہو لیتا۔ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہوئی ہے، زندہ میں ڈالا گیا ہے، میرے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا، اب اگر ان کو ہوش آ گیا ہے تو چلتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رہائی کا مجدہ پا کر فوراً ساتھ ہو لیتا، مگر انہوں نے اصرار کیا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر مجھے جیل بھیجا گیا تھا۔ وہ سارا انہوں نے الزام دہرا دیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں حضرت یوسف کے اس ارشاد کی تہ میں اتر کر غور کیجئے
تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انہوں نے مجرد بادشاہ کے وقتی حسن ظن سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائی اور بادشاہ کے تقرب کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت الزام سے برات کو دی، اور اپنی سچائی اور اپنے رب پر انہیں اس درجہ اعتماد تھا کہ اس بات کی ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ فریق ثانی انہیں ملزم بنانے کے لیے کیا دروغ باتیاں کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھر خواتین ہیں، معلوم نہیں اس وقت کیا کریں گی، پرواہ نہیں کی انہوں نے کہا نہیں، تحقیق ہوگی، میرا بے گناہ ہونا ثابت ہوگا، اس کے بعد میں باہر جاؤں گا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ سرگزشت ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر